نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ رومی پاکستان صوبہ سندھ کے مشہور شاعر، عظیم صوفی بزرگ، ممتاز عالم دین، ولی کامل، جنہوں نے اپنی شاعری، اپنے عارفانہ، اپنے صوفیانہ کلام کے ذریعے مخلوق خدا کو محبت و الفت، امن و آشتی، اخوت و بھائی چارگی کا درس دیا، جنہوں نے اپنی فکری تعلیمات کے ذریعے اصلاح معاشرہ میں اہم کردار ادا کیا، مخلوق خدا کی دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت کو اجاگر کیا، مخلوق خدا کے سینوں میں رسول دو جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق و محبت کو اجاگر کیا۔ وہ عظیم ہستی فخر سندھ حضرت شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ نفرت و عداوت، بغض و حسد، بے باکی و صفاکی و بے رحمی کے اس کٹھن دور میں حضرت شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری یقیناً بلا شک و شبہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مخلوق خدا کے دلوں میں خالق حقیقی کی محبت کو اجاگر کیا، خالق حقیقی کی محبت کی شمع سینوں کے اندر روشن کی۔ اور آج 14 صفر المظفر کو بڑی عقیدت محبت کے ساتھ حضرت شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ جس دور میں حضرت شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے شاعری کو اپنا سخن بنایا، اس وقت بر صغیر کے جو بڑے بڑے شعراء تھے فارسی کے اندر شعر کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے، اس دور کے اندر حضرت شاہ عبد اللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے سندھی زبان کو بڑی اہمیت عطا فرمائی، اپنی شاعری، اپنا سخن اس سندھی زبان کو بنایا اور اس زبان کو ایک ممتاز حیثیت عطا فرمائی۔ ان کے عارفانہ کلام کی فکری اساس یہ ہے کہ اگر ہم اپنی سوچ کو مثبت کر لیں تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اخوت و بھائی چارگی، محبت و آشتی کا انہوں نے ہمیشہ مخلوق خدا کو درس دیا۔ حضرت تصوف و روحانیت کے میدان میں ایک بڑا اہم مقام رکھتے ہیں، ان کی شاعری کو سمجھنا ہر شخص کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ جے کلا رکھی کندتے تو صوفی سالم تھیے، وہ وٹی ہتھ کرے پر پیالو پی، وہ وٹی ہتھ کرے پر پیالو پی، ہنت تہجو ہی جن حاصل کیو حال کے۔ اب ان اشعار کو وہی سمجھ سکتا ہے جو روحانیت کے میدان کے شہ سوار ہوں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔